السلام رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں کو پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے ڈنمارک اور پاناما کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں پاکستان کے خلاف بھارت کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات سے متعلق بتایا. خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس نے کسی بھی جارحیت کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. پاک فوج جنگی مشقیں کر رہی ہے جن میں عملی تیاری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. سکھ برادری نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 2500 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے اور 36 مکانات کو تباہ کر دیا ہے. خزانہ نے پیداوار میں اضافے اور برآمدات کے فروغ کے ذریعے پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر منصوبہ بندی نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں مدد کرے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے ڈیموں کے قریب تفریحی مقامات بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اقوام متحدہ نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین اور بچیوں پر عائد پابندیاں اٹھائے تاکہ انہیں اقتصادی طور پر خود مختار بنایا جا سکے. لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا ایک میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان جاری ہے. اور پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے اتوار تک شدید بارشوں اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے. خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب سمیت برادر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں. انہوں نے یہ بات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی. وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف بیان کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے تمام مظاہر کی مذمت کرتا ہے. وزیر اعظم نے کسی ثبوت کے بغیر پہلگام واقعے سے پاکستان کا تعلق جوڑنے کی مذموم کوششوں میں بھارت کی طرف سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات یکسر مسترد کر دیے اور اس واقعے کی قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے اپنے موقف کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت سعودی عرب سمیت دوست ممالک کے تعاون سے گزشتہ 15 ماہ کی محنت سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد کو مستحکم کرنے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے. ملاقات کے دوران شہباز شریف نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ یکجہتی کا اظہار کرنے پر سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا. سعودی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے. وزیر اعظم نے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی سے بھی ملاقات کی. ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا جو دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کا ثبوت ہے. شہباز شریف نے انہیں پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں امن و امان کی حالیہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے. شہباز شریف نے کسی ثبوت کے بغیر پہلگام واقعے سے پاکستان کا تعلق جوڑنے کی مذموم کوششوں میں بھارت کی طرف سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات یکسر مسترد کر دیے. وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات سمیت برادر ممالک پر زور دیا کہ وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں. انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا.
متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک علاقائی امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے کویت کے سفیر ناصر عبدالرحمان جاسر نے بھی آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم نے کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح کے جلد پاکستان کے دورے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کویتی سفیر کو جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال پر پاکستان کے موقف پر اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان نے 90,000 سے زائد انسانی جانوں کی قربانی دی ہے اور $152 ارب سے زیادہ کا معاشی نقصان اٹھایا ہے۔ وزیراعظم نے کوئی ثبوت پیش کیے بغیر پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کویتی سفیر نے کہا کہ کویت علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے نقطۂ نظر کا حامی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے راسموسن اور پاناما کے وزیر خارجہ زاویئر ڈوارڈو مارٹین سے ٹیلی فون پر الگ الگ گفتگو کی ہے۔ اسحاق ڈار نے دونوں وزرائے خارجہ کو خطے کی تازہ ترین صورتحال اور بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات اور اس کے یک طرفہ اور اشتعال انگیز اقدامات کے جواب میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کے بھارتی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا، جو معاہدے کی شقوں اور عالمی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے خود مختاری قومی مفادات کے تحفظ اور علاقائی امن و سلامتی میں کردار ادا کرنے کے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ ڈنمارک اور پاناما کے وزرائے خارجہ نے کشیدہ صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا کہ وہ ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس نے کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملکی سالمیت کے تحفظ اور علاقائی یکجہتی کی پاسداری کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کانفرنس میری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت آج راولپنڈی میں ہوئی، جس میں موجودہ جغرافیائی اور تصویراتی صورتحال بالخصوص پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا جامع جائزہ لیا گیا۔ فورم نے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ اجلاس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بالخصوص حالیہ پہلگام واقعے کے تناظر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے کہا کہ پہلگام کا واقعہ پاکستان کی توجہ مغربی محاذ اور معیشت کی بحالی کے لیے جاری قومی کوششوں سے ہٹانے کی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ فورم نے اس بات پر شدید خدشات ظاہر کیے کہ بھارت اب پہلگام واقعے کی آڑ میں دیرینہ سنتاس معاہدہ توڑنا چاہتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے قانونی اور ناقابل تنسیق آبی حقوق غصب کرنا ہے۔ کانفرنس میں پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی پشت پناہی کرنے میں بھارتی فوج اور خفیہ ادارے کے براہ راست ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پر بھی گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ آخر میں آرمی چیف نے قوم کو درپیش ہر قسم کے خطرے سے دفاع کے لیے ملک کی تمام مسلح افواج کی آپریشنل تیاری اور دفاعی حکمت عملی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاک فوج جنگی مشقیں کر رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور آلات کے استعمال سے آپریشنل تیاری کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک نظر آتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ان مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینا ہے۔ مذہبی امور کے وزیر مملکت خیلداس کوہستانی نے کہا ہے کہ ملک کی تمام اقلیتیں وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔
انہوں نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پر بھارتی الزامات کی مذمت کی اور کہا کہ نریندر مودی پہلگام واقعے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی اپنی مذموم کوشش میں بند گلی میں پہنچ گیا ہے۔ مودی حکومت کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے خیل داس کوہستانی نے کہا کہ پہلگام جیسے تمام واقعات نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں ہو رہے ہیں، جو ایسے واقعات کی آڑ میں مسلمانوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے برعکس پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ عاصم افتخار نے علاقائی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سکھ برادری نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سکھ کمیونٹی کے چیئرمین راجیش سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر کی سکھ برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سکھ رہنما سربت سنگھ نے کہا کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے صف اول میں ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کی سرکاری پالیسی کے تحت ریاستی دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ وادی وحشیانہ ظلم و تشدد کی ایک تازہ لہر کی گرفت میں ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی فوج نے 2500 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے اور 36 مکانات تباہ کر دیے ہیں۔ مودی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ریاستی تشدد کا ہر حربہ استعمال کر رہی ہے اور جعلی مقابلے، ماورائے عدالت ہلاکتیں، تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں اور چھاپے مقبوضہ وادی میں معمول بن گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے 9 کشمیریوں کو شہید کر دیا اور 31 شہریوں کی املاک قبضے میں لے لی۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی جرائم عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور عالمی برادری کو اب آگے آنا چاہیے اور مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کے انسانیت سوز جرائم پر اس کا کڑا احتساب کرنا چاہیے۔ بھارتی حکومت کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ انسداد دہشت گردی کا ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام حملہ بھارت کی ناکام سیکیورٹی پالیسی کا شاخسانہ ہے۔ اجے ساہنی نے کہا کہ مودی حکومت سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ اور پلوامہ حملے کے بارے میں بھی مودی حکومت کے دعوے غلط ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی سرجیکل سٹرائیکس کا کوئی ایک ثبوت بھی نہیں ملا۔ در حقیقت پاکستان نے بھارتی طیارہ مار گرایا اور ایک پائلٹ کو بھی پکڑ لیا۔ اجے ساہنی نے کہا کہ نریندر مودی ہر المناک واقعے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لاشوں پر سیاست کرتے ہیں، جو ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ شواہد سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی فوج کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے ٹھوس شواہد فراہم کرنے کی بجائے پاکستان پر مسلسل بے بنیاد الزامات عائد کیے اور بھارت کی طرف سے اپنی ناکامیوں کا اعتراف دراصل پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ ناقص حفاظتی معیارات اور ناکافی جنگی تیاریوں کے باعث گزشتہ 30 سال میں بڑی تعداد میں بھارتی فضائیہ کے ہواباز ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اس عرصے کے دوران 550 سے زائد فضائی حادثات میں 150 سے زائد ہواباز جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھارتی فضائیہ میں روزانہ ہلاک ہونے والے ہوابازوں کی تعداد کارگل جنگ کی ہلاکتوں سے 30 گنا زیادہ ہے۔ ذرائع کے مطابق MiG 21 ہوائی جہاز بدستور بھارتیہ فضائیہ میں فعال ہیں، جنہیں زیادہ حادثات کی شرح کے باعث فضائی تابوت یا بیوہ کرنے والے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے ان ہوائی جہازوں کے بہت زیادہ حادثات اور ہوابازوں کی ہلاکتوں کے پیش نظر بھارتی فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور حفاظتی معیار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی رسد اور دستیابی کا جائزہ لینے کے لیے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اسحاق ڈار نے صارفین کے لیے ضروری اشیاء کا معیار اور دستیابی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تمام فریقوں سے کہا کہ طے شدہ قیمتوں پر اشیاء فراہم کی جائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیداواری صلاحیت میں اضافے اور برآمدات کے فروغ کے ذریعے
پائیدار اور جامع معاشی ترقی کے حصول کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسٹینڈرڈ اینڈ پورس گلوبل ریٹنگز کے نمائندوں کے ساتھ زوم میٹنگ کے دوران اہم شعبوں میں اصلاحات کے تسلسل اور قرضوں کے حوالے سے مزید بہتر حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر جون کے آخر تک $14 ارب تک پہنچ جائیں گے، جس سے پاکستان کا بیرونی تشخص مزید بہتر ہوگا۔ بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت کے عہدیداروں اور ارکان کے ساتھ ایک اور زوم میٹنگ میں محمد اورنگزیب نے کہا کہ منظم مالیاتی انتظام، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان بہتر رابطے اور مضبوط ادارہ جاتی طریقہ کار کے ذریعے معیشت مستحکم کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت نے بین الاقوامی شراکت داروں کو شامل کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں کا اعتراف کیا اور اس پائیدار پالیسی کا خیر مقدم کیا، جس میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ اجلاس میں اقتصادی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستانی برآمدات بڑھانے اور ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بات آج متحدہ عرب امارات میں پاکستان بزنس کونسل دبئی کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ ترسیلات زر کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی قابل قدر خدمات کی تعریف کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے متحدہ عرب امارات میں کمیونٹی اسکولوں کے معیار اور سہولتوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کونسلر خدمات میں اضافہ کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ دبئی میں کونسل خانے کی عمارت کو توسیع دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے چیئرمین شبیر مرشد نے وفاقی وزیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے کا موقع فراہم کرنے کی تعریف کی۔ سندھ حکومت نے صوبے کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے یوتھ سٹیزن جرنلزم پروگرام اور یوتھ ایمرجنگ اسٹار پروگرام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے کھیلوں کے وزیر سردار محمد بخش خان ماہر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ پروگرام کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد ڈویژنوں میں شروع کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے صوبے کے مختلف حصوں میں ڈیم کی سائٹس پر تفریحی مقامات بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ثقافت اور سیاحت کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل حبیب اللہ عارف کے مطابق یہ تفریحی مقامات ہنگو میں نریاب ڈیم، سوابی میں کنڈل ڈیم اور ضلع ہری پور میں چتری ڈیم پر بنائے جائیں گے۔ حبیب اللہ عارف نے کہا کہ تفریحی مقامات قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان مقامات پر آنے والے لوگوں کے لیے پیدل چلنے کے راستے، ٹگ شاپس، ریسٹ روم اور دوسری سہولتوں پر مشتمل ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں سے پابندیاں اٹھائے اور خواتین کی قیادت میں چلنے والی کاروباری سرگرمیوں میں معاونت کرے۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور ایشیا بحر الکاہل خطے کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے سربراہ کنی وگناراجا نے صحافیوں کو بتایا کہ خواتین اور لڑکیوں پر پابندیوں سے 2024 سے 2026 کے عرصے کے دوران افغان معیشت کو تقریباً $920 ملین کے نقصان کا خدشہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے جاری وحشیانہ حملوں میں آج مزید 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے جنگ سے تباہ حال فلسطین میں گزشتہ 2 ماہ سے امداد کا سلسلہ منقطع کر رکھا ہے، جس کے باعث انسانی امدادی کارروائیوں کا سلسلہ مکمل تباہی کے دھانے پر ہے اور صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ مالٹا کے ساحل کے قریب غزہ فریڈم فلوٹیلا جہاز ڈرون حملوں کی زد میں آ گئے، جس پر امدادی سامان اور فلسطین کے حامی 30 کارکن سوار تھے۔ جہاز میں 100 ارکان نے جنہیں مالٹا کے حکام نے بچا لیا، بتایا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے بمباری کی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیتھولک چرچ کے 267ویں پوپ کے انتخاب کے لیے کارڈینلز کونسل کا اجلاس بدھ سے روم میں شروع ہوگا۔ ویٹیکن انتظامیہ نے سسٹائن چیپل کی چھت پر چمنی نصب کر دی ہے، جس میں بیلٹس کو انتخاب کی علامت کے طور پر جلایا جائے گا۔ کالے دھوئیں سے یہ ظاہر ہوگا کہ پوپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، جبکہ سفید دھوئیں نئے پوپ فرانسس کا انتخاب کا اعلان ہوگا۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے اتوار تک صوبے میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔
ترجمان کے مطابق عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اس دوران مختلف مقامات پر رہیں، محفوظ مقامات پر رہیں اور کسی جانی یا مالی نقصان سے بچنے کے لیے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ انہوں نے امدادی ٹیموں اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ چوکس رہیں اور کسی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 سے رابطہ کریں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 22ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوورز میں 6 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 10 پوائنٹس کے ساتھ پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ لاہور قلندرز اور کوٹا گلیڈیٹرز 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ کراچی کنگز 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے، پشاور زلمی 4 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے اور ملتان سلطانز 2 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان سپر لیگ کل بچپن میں لاحق سرطان سے آگاہی کا دن منائے گی۔ ٹیمیں، میچ آفیشلز اور کمنٹیٹرز بچپن میں سرطان سے آگاہی کی مہم کے لیے علامتی سنہری پٹیاں باندھے گی۔ میچ میں استعمال ہونے والی وکٹوں کا رنگ بھی سنہری ہوگا، جبکہ سرطان کے 3 مریضوں کو گراؤنڈ میں بلایا جائے گا جہاں انہیں دونوں ٹیموں کی دستخط شدہ شرٹس پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اسٹیڈیم میں شائقین کو مرض سے متعلق آگاہی دینے کے لیے ڈیجیٹل اسکرینیں نصب کی جائیں گی۔ پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان نصیر نے کہا کہ یہ ہماری کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کا حصہ ہے اور صحت کے چیلنجز سے متعلق آگاہی پیدا کرنے میں مدد دینے کے لیے کرکٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کے لیے ہمارے عزم کا مظہر ہے۔ اور پاکستان میں نیدرلینڈز کی سفیر ہینی فورسل ڈی ویئرز نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے الگ الگ ملاقات کی اور کھیلوں خصوصاً ہاکی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ الگ الگ ہونے والی ملاقات میں ڈچ ہاکی کھلاڑی فلورس جان برلینڈر اور پاکستانی نژاد ڈچ فٹ بالر کائنات نجاری بخاری بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب نے کھیلوں کے تبادلے کے پروگراموں کے ذریعے اسپورٹس کے شعبے میں پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملاقات میں کہا کہ ممتاز ڈچ ہاکی کھلاڑی کی موجودگی پنجاب کے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا ہے اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے ان کی محنت سے ہمارے قومی کھیل ہاکی کا معیار بہتر ہوگا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کے ایس ای 100 انڈیکس 2787 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,14,113 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 372 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 490 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا۔ آج سوئی سدرن گیس کمپنی کے سب سے زیادہ 29 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 445 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 331 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 63 میں کمی، جبکہ 51 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پی آئی ای ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 436 روپے 63 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 461 روپے 63 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 35 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 373 روپے 74 پیسے اور 374 روپے 40 پیسے۔ یورو 317 روپے 62 پیسے اور 318 روپے 18 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 87 پیسے اور 75 روپے۔ یو اے ای درہم 76 روپے 99 پیسے اور 77 روپے 13 پیسے، جبکہ جاپانی ین 1 روپیہ 93 پیسے اور 1 روپیہ 94 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,95,353 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,42,288 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 57,497 میٹرک ٹن برآمدی اور 84,791 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ یوم مزدور کے سلسلے میں پنجاب آرٹس کونسل سرگودا اور جج فورم کے اشتراک سے خصوصی سٹیج ڈرامہ مزدور کہانی پیش کیا گیا۔ ڈرامہ مزدور کہانی میں محنت کش طبقے کی اہمیت،
کوششوں اور چیلنجز پر مؤثر انداز میں روشنی ڈالی گئی۔ سرگودا کے مقامی فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی اور شرکاء کی داد وصول کی۔ اور سلک روڈ کلچرل سینٹر اسلام آباد میں نئے بنگالی سال پوہیلا بوئیشک کے سلسلے میں پاکستان میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بنگالی سال کے تاریخی اور زرعی پس منظر کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں بنگالی اور پاکستانی ثقافتی پرفارمنس، روایتی بنگالی کھانے اور ملبوسات پیش کیے گئے۔ تقریب دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط ثقافتی تعلقات اور فن، روایات اور تاریخ کی مشترکہ قوت کی مظہر تھی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ میس جنرل برگھم ہسپتال امریکہ کے تحقیقکاروں نے بلند فشار خون کے علاج کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے۔ تحقیقکاروں کے مطابق ذہنی تناؤ کو کنٹرول کر کے بلند فشار خون کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانی خلیوں کو مضر صحت مالیکیول سے نقصان پہنچتا ہے۔ یہی صورتحال ذہنی تناؤ کا باعث بنتی ہے جو بلند فشار خون کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ آج نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بایولوجی فیصل آباد میں موسم کے حوالے سے اسمارٹ زراعت کی ترقی کے موضوع پر 10 روزہ علاقائی تربیتی کورس ختم ہو گیا۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں ممبر سائنس ڈاکٹر مسعود اقبال نے قومی ترقی کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن اطلاق کے لیے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے عزم کو اجاگر کیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، ڈیرہ غازی خان، ملتان، لیا اور گردنواں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، وسطی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد اور بلائی خیبر پختونخوا میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش کشمیر میں مظفر آباد کے مقام پر 33 ملی میٹر، کوٹلی 14، گڑی دوپٹہ 5، راولہ کوٹ 3، پنجاب نارووال 31، حافظ آباد 20، سیالکوٹ 19، گجرانوالہ 19، لاہور 15، قصور 15، منگلا چکوال 12، گجرات مری 11، اسلام آباد میں 0 پوائنٹ کے مقام پر 9، سیدھ پور 8، گولڈا 7، ایئرپورٹ کے مقام پر 5، بوکرا 4، جہلم 9، جوہر آباد، شیخ پورہ منڈی باؤدین میں 6 ملی میٹر، راولپنڈی میں شمس آباد اور کچیری کے مقام پر 9، چکلالہ 5، نورپور تل بہور نگر میں 3، اٹک سرگودا اوکاڑا 2، خیبر پختونخوا میں کاکول کے مقام پر 8، مرکانی بالاکوٹ لوور دیر میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور گزشتہ روز سب سے زیادہ ریکارڈ شدہ ہوا کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لاہور میں ایئرپورٹ پر 139 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، اسلام آباد ایئرپورٹ پر 119، سیالکوٹ ایئرپورٹ پر 78 اور ملتان ایئرپورٹ پر 67 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے ہوا ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بھی نذیر آباد، منجو دڑو، پٹی دن اور سگرن میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو 45، جیگب آباد مٹی اور لسبیلا میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 20، لاہور 31، کراچی 35، پشاور 38، کوئٹہ 35، مظفر آباد 29، گلگت 33، اسکردو 28، سری نگر 25، جموں 30، لے 20، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں کو پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ڈنمارک اور پاناما کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں پاکستان کے خلاف بھارت کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات سے متعلق بتایا۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس نے کسی بھی جارحیت کے خلاف ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک فوج جنگی مشقیں کر رہی ہے جن میں عملی تیاری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور مجاہد خان اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔